بے بنیاد خبریں بہت زیادہ آ رہی ہیں ہمارے سوشل میڈیا میں، قوم کو تقسیم، ڈس انفارمیشن، پورے کو جو وار لڑی جا رہی ہوتی ہے میڈیا کے اوپر، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. 4 خبریں میں آپ دونوں کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے اسرائیل جہاز کی خبر آئی اور اس کو اتنا مطلب اچھالا گیا. پھر اس کے بعد آج کی خبر ہے آسیہ کی بیٹی نے پوپ کے ساتھ ملاقات کی، یہ خبر. پھر شراب کی بوتلیں، ایک بوتل اگر آپ اسلام آباد کسی گاڑی میں ہے ایک بوتل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، 40 کلو ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر آسیہ کے باہر جانے کی خبریں جو چلی. یہ 4 ایسی خبریں ہیں جن کی بنیاد بالکل نہیں ہے. ہاں اسرائیلی جہاز پہ بات کرتے ہیں، کیا آپ کی حقیقت کیا ہے اس؟ دیکھیں جی، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ خبریں اڑاتا کون ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد تو ظاہر سی بات ہے، حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا مقصد ہوتا ہے، حکومت پر پریشر بلڈ کرنا مقصد ہوتا ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسرائیلی جہاز پاکستان جائے گا کیوں؟ اگر وہ پاکستان جائے گا، جہاز کا کوئی چھوٹی سی چیز تھی، گیا واپس آ گیا، 10 گھنٹے رکا، اسلام آباد سے اترے. ہمارے ہاں تو آج اللہ معاف کرے بچے کے ہاتھ میں موبائل کیمرہ ہے، گھروں کے اندر کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہیں. ہو گئی جنگ ترین کی اس خبر کو آپ جھوٹی خبر ہونے کے بجائے یا اس کو شامل کرنے کے بجائے اس کو ایک اور نظر دیکھیں، یہ پوری کنسپریسی ہے، کیونکہ اس بات کا سب سے پہلا دعویٰ اسرائیلی جرنلسٹ نے کیا تھا. یہ بہت بڑی کنسپریسی ہے. اور اس کے اندر میں اس طرف آ رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل کی اخبار ایک دعویٰ کرتی ہے، ایک صحافی اسرائیل کا دعویٰ کرتا ہے، اور بڑا نامی گرامی صحافی دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان میں جہاز گیا. اچھا ہم نے، لیکن اگلے ٹویٹ میں اس نے اس سے انکار کیا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں اترا ہے نہیں اترا. سر اگلے ٹویٹ میں نہیں، 2 دن بعد اس نے کیا. ہم اس پہ پورے 10 دن ہم اس پہ لگے رہے، جہاز آیا کہ نہیں آیا، جہاز آیا کہ نہیں آیا. اور جس نے جہاز اڑایا تھا وہ بھی انکاری ہوگا کہ میں جہاز لے کے ہی نہیں گیا، چھوڑو ذرا پتہ نہیں اترا کہ نہیں اترا. مسئلہ یہ تھا یہاں پہ کہ سب سے پہلے اسلامی ملک میں اسرائیل کا وزیر اعظم آتا ہے عمان میں، وہ آتا ہے وہاں پہ، وہ بندرگاہ کی بات کر کے جاتا ہے، ایگریمنٹ کر کے جاتا ہے. اس کا سب سے بڑا افیکٹی کون تھا؟ پاکستان تھا. بجائے اس کے کہ پاکستان فوری طور پر اپنا وفد بھیجتا عمان سے مذاکرات کرتا، بھائی آپ کیا کرنے جا رہے ہو، آپ کا مسئلہ کیا ہے، یہاں پہ ہم بندرگاہ بنا رہے ہیں گوادر، وہ وہی جگہ ہے جو آپ سے لی ہوئی ہے ہم نے، آپ ہی کی جگہ ہے گوادر، سر آپ کا اپنا گوادر ہے، آپ آئیں ہمارے ساتھ شرکت کریں، ہمارے ساتھ اس میں اتحادی بنے. اس بجائے سے کہ فوری طور پہ ایک اعلیٰ سطحی وفد عمان پہنچتا، ہم اس بحث میں پڑ گئے کہ پاکستان میں جہاز آیا یا نہیں آیا. اب یہاں پہ اصل بات یہ ہوئی کہ جو صحافی تھا اس کا وہ پلانٹڈ ٹویٹر تھا، اس نے پاکستانی میڈیا کی، پاکستانی ایجنسیوں کی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کے اعلیٰ اداروں کی توجہ اس بات سے ہٹانے کے لیے کہ ہم وہاں کیا کہانی ڈال آئے ہیں، ہم وہاں کیا کر کے آ گئے ہیں، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ اگلے 10-12 دن یہ اس طرف سوچیں ہی نہ، اس طرف جائیں ہی نہ. وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے اور ہم اپنے مشن میں ناکام ہو گئے، اور ہم اس بحث میں پڑ گئے. ہمارے فضل الرحمان صاحب نے کہا، ہمارے وزیر خارجہ نے کہہ دیا کہ کوئی جہاز نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں جہاز آیا ہی آیا ہے. میں وہ مسلمانوں پہ ایمان لانے کے بجائے خدا نخواستہ وہ یہودی کی بات